وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے آپ کے صاحبزادے کو آپ نے وصیت و نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ہم نے 80 بیان کر دی ہیں، باقی جو 20 رہتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 81، از بزرگاں برا پیش مرو، بزرگوں کے آگے نہ چلو، بزرگوں کے آگے نہ چلو۔ نمبر 82، درمیان سخن مردم میاں، لوگوں کی باتوں میں ٹبک نہ مارا۔ جب اہل دنا بڑے معززین بات کر رہے ہوں تو جب تک وہ بات ختم نہ کریں تب تک تم درمیان میں نہ بولو۔ پیش مردم سر بزانو منہ، لوگوں کے آگے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ان گھٹنوں کو کھڑا کر لیتے ہیں، سر اس میں پھنسا لیتے ہیں، اس طرح بیٹھنا بھی منع ہے لوگوں کے سامنے بھی۔ ادروائز چپ و راست مگر بلکہ نظر بسوئے زمیں بدار، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو۔ جب روانہ ہو رہے ہوں، سفر میں جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو بلکہ نظر زمین کی طرف ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا طریقہ ہے اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر توانی بر ستور برہنہ سوار مشو، جب تک ہو سکے تم سواری پر ننگا سوار نہ ہو، جب تک حت الامکان، گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، تب تو یہ 4 سواریاں تھیں نا، اب آ گیا ہے بائی سائیکل، موٹر سائیکل، اس طرح کی جو بھی سواری ہیں وہاں ننگا سوار نہ ہو۔ سر سے ننگے سے مراد بھی یہی ہے، یہ نہ ہو کہ آج کل کے انگریزوں جیسا لباس آدھا یہاں اور آدھا یہاں، اس طرح لباس پہن کر بھی نہ ہو۔ پیش مہمان بک سے خشم مکن، مہمان کے سامنے کسی شخص پر غصہ نہ کر، چتراہٹ نہ دکھا۔ مہمان را کار مفرمائے، مہمان کو کام نہ بتاؤ، مہمان کو کام نہ بتاؤ۔ با دیوانہ مست سخن بگوئے، آپ دیکھ لیں جو عقل کا پیدل ہے یا جو صحیح معنی دیوانہ ہے یا مست ہے، ان کے ساتھ بات نہ کریں۔ اسی طرح جو جہل ہے یا بطونی دیوانے ہیں ان کے ساتھ بھی خواہ آپ بحث نہ کیا کریں۔ با قلاشاں با او باشاں برسرے محلہ مشین، ڈاکوں چوروں کے محلے کے سامنے نہ بیٹھ۔ بہر سود و سیاں آبروئے خود مریض، واسطے نفع اور نقصان کے اپنی ذات کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ فضول و مقدم اپنا متکبر مباش، فضول اور تکبر کرنے والا نہ ہو۔ خصومت مردم بخیش مگیر، اپنے خاندان والوں سے غصہ نہ پکڑ۔ از جنگ و فتنہ برکراں باز، جہاں جنگ و دجال ہو یا فتنہ فساد ہو وہاں کنارہ کش، کنارے پر رہو۔ بیکار 2 انگشتری
و درم باش، بغیر مقصد کے انگشتری اور درہم کے نہ ہو۔ اس میں سے دو آسان یوں بھی سمجھ لیں کہ جب آپ نے سفر پر جانا ہے تو سوائے پیسے کے سفر نہ کریں۔ پیسہ نہیں ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں سونے کی انگوٹھی کو کہ پہننے کا حکم نہیں ہے، اس کو جیب میں رکھ لیں کہ کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ اس کو بیچ کر آپ اپنا ذات رہا بنا سکیں۔ حکم بھی شریعت یہی ہے۔ مراعات کن چندہ کے خوار نساسی، مراعات ایسی نہ کر کے جس میں ذلیل ہونا پڑے تجھے، زندگی اپنا پیسے حاصل کرنے کے لیے جو بھی اس طرح کے دنیاوی چیز ہے جس میں یعنی ضلالت ہو، چھوڑ دو۔ فروتن باش، زندگانی کن بخدائے تعالی، بصدق، بنفس بکار، با خلق با انصاف، بزرگان بخدمت، بخرداں بشفقت، بدرویشاں بسخاوت، بدوستاں و یاراں بنصیحت، بدشمناں بحلم، بجاہلاں بخاموشی، بعالماں بتواضع۔ فروتن عاجزی کر، فرو نیچے، تن جسم مطلب عاجزی کر، زندگی کر واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ بزرگ فرماتے ہیں کچھ کھاتے ہیں جینے کے لیے، کچھ جیتے ہیں کھانے کے لیے۔ کچھ کھاتے ہیں جینے کے لیے، یعنی وہ صرف اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس ہم زندہ رہیں۔ تو کسی کا مشن بھی یہی ہے کہ بابا کھانا ہے تو ڈٹ کے کھانا ہے، روزانہ کہیں چرگے بکرے چھترے، صرف ان کا مقصد کیا ہے؟ سیم اس طرح کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نمازی۔ کسی کا مقصد یہ ہے تو کسی کا مقصد پیسے بنانا ہے، زمینیں بنانا ہے، جائیدادیں بنانا ہے، لوگوں کو ذلیل اور تنگ کرنا ہے۔ زندگی ایک ہے، اس کا مقصد اور ہے، اس کا مقصد زندگی کر با خدائے تعالیٰ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، ساتھ سچائی کے، اور اپنے نفس کو مار ساتھ قہر کے۔ مطلب تنگ دستی میں، ریاست میں، عبادت میں، یعنی اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دے۔ مختصر بات یہ نہ ہو کہ شریعت کو اپنی خواہش کے تابع کرو، جس طرح کہ آج کل کے حکمران یا آج کل کے صدیوں کے حکمران ودت جو درباری ملا ہیں ان کے سمیت۔ زندگی کر مولانا خادم حسین رضوی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرح دین کی خاطر، نہ کہ دین زندگی خاطر کرے۔ مخلوق کے ساتھ انصاف، بخلق با انصاف، مخلوق کے ساتھ انصاف کرو، بزرگاں بخدمت، بزرگوں کی خدمت کرو، بخرداں بشفقت، چھوٹوں سے شفقت کرو، بدرویشاں بسخاوت، جو درویش ہیں اللہ والے ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ سخاوت کرو، ان کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا دو، پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دو، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے دو، بٹھانے کی ضرورت ہے بٹھائیں، ان کو دوائی کی ضرورت ہے دوائی لے کر دو، یعنی ہر طرح کے ان کے ساتھ سخاوت کرو جو اللہ تعالیٰ کے درویش ہیں۔ دوستوں اور یاروں کے ساتھ نصیحت، وہ جو شرعی نصیحتیں ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ بحلم، حوصلے کے ساتھ، جہلوں کے ساتھ خاموشی۔ قرآن پاک میں نے بھی یہی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورۃ فرقان 19واں پارہ۔ جب کسی جہل سے واسطہ پڑ جائے تو خاموشی اختیار کرو، ان کو کہو بابا تیرا اپنا راہ میرا اپنا راہ۔ اور بعالم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ عاجزی، یہ تو ان کو نصیحتیں ہیں جو عقل رکھ رہا ہو نا جی۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو علماء کے ساتھ کرام کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں، بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہلاء میں شامل کیا کریں، بد نصیبوں میں شامل کیا کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھو دل پر کنٹرول رکھو، علماء کی مجلس میں بیٹھو زبان پر کنٹرول رکھو۔ بائیں طریقے بسریر
برمال کسے تمام کن و چون پیش آید منام کن لیک چون پیش آید جمع مکن باطریق مکمل مال کے باسریر برمال، یعنی کسی انسان کے مال پر بندہ طمع نہ کرے، لالچ نہ کرے۔ کتنی پیاری پیاری باتیں بتا جاتے ہیں بزرگان دین عقل مند۔ وہ کہتے ہیں پیسہ وہی جو آپ کی جیب پر ہے، کسی کے پیسے پر لالچ نہ کریں، کسی کے پیسے پر طمع نہ کریں۔ یہ مت سمجھے میرا دوست پہلے غریب تھا، اب اس کے پاس پراڈو آ گئی، اس کے پاس مربع زمینیں آ گئی، لہٰذا مجھے جب مشکل پڑے گی تو وہ میرے ساتھ داد رسی کرے گا۔ متعدد بار دیکھا گیا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ پیسے کو پیسے بنانے والی بات ہے۔ جو امیر کبیر دوست ہو اس کے لیے تو وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، جو غریب ہوتے ہیں اس کے لیے اس کو کہتے ہیں مجھے بخار چڑھ گئی ہے، مجھے ضرورتیں پڑ گئی ہیں، میری یہ ضرورتیں، تیری زندگی کا فائدہ کیا؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کے دینے کا فائدہ کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ اس کا مطلب ہے جس کو خدا بندے قدوس دیتے ہیں وہی خرچ کرتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں تو وہ فضول آدمی ہے۔ اس لیے بندہ کسی کے مال پر لالچ نہ کرے، اپنا کمائے اپنا کھائے، اور جب آ جائے سامنے تو منع نہ کرے، لیکن جب آگے آئے تو پھر بلکہ زیادہ آئے تو پھر جمع نہ کرے۔ ٹھیک ہے جناب۔ نمبر 98 و گفت سے 1000 کلمہ در نصیحت نوشتام۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا 3000 کلمے نصیحتوں کے پڑھے ہیں۔ غالباً حضرت فرید الدین آپ کا فرما رہے ہیں، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا، کہ میں نے 3000 جملے نصیحتوں کے پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ان میں سے مجھے 3 جملے بڑے پسند آئے ہیں۔ 3000 میں سے کتنے؟ 3 سے کلمہ ازاں بر گزیدہ مجھے بہت پسند ہے۔ 2 کلمے ان میں سے یاد رکھتا ہے، یعنی مجھے یاد ہے، اور یا کرا فراموش کرتا، یا میں بھول گیا ہوں، یا فرماتے ہیں میں اس کو بلاتا ہوں، ممکن ہے آپ فرماتے ہیں میں بھول گیا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یعنی خدا تعالیٰ کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھ، خدا تعالیٰ کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھ۔ نیکی کر فراموش کن، نیکی کر کے بھول جا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو آج کل تو چھوٹی سے لے کر بڑی، بڑی سے لے کر چھوٹی نیکی کو جتلایا بھی جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے میں نے تیرے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اگر کسی کو کہتے نہیں نا تو اس کے دل میں 24 گھنٹے شیطان پھونک رہا ہے میں نے فلانے کے ساتھ وفا کی، میں نے فلانے کے ساتھ وفا کی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، ان کو قدرتی طور پہ ان کے نیچر سے یہی ہوتی ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ، حالانکہ 24 گھنٹے وہ نیکیاں کر رہے ہیں، مخلوق کے ساتھ، چرندوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حضرات الارض کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، ہر لحاظ سے وہ نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا جو وظیفہ اندر والے وہ یہی ہے انا لیس بشیء، I am nothing، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ 99 اور نیز فرمودہ اند کے خاموشی، یعنی فرمایا ہوا ہے بزرگوں نے، دنوں نے، کہ خاموشی میں 7 فائدے ہیں، یا خاموشی 7 خاصیت رکھتی ہیں۔ بھلا کیا؟ خوبصورتی ہے بغیر کپڑے کے، خاموشی خوبصورتی ہے بغیر کپڑے کے۔ اتنی ہم اچھے کپڑے پہن کر بھی خوبصورتی نہیں بنا سکیں گے جتنی خاموش رہنے سے خوبصورتی انسان کا اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسان فرماتے ہیں جب تک نہیں بولتا وہ تب تک سونا ہے، جب بول دیتا تو اگلے کو پتہ چل نہیں جاتا۔ ایک بندہ آتا ہے وضاحت اچھی بنا کر بیٹھتا ہے، نہیں بولتا، لوگوں کے دل میں دبدبہ ہے، جوہ ہے، جلال ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب وہ بولتے لوگ کہتے ہیں ہاں یہی تھا، اس کا انداز تو سٹائل یہی ہے بولنے کا، اس کے اندر تو یہ حوصلہ ہے، اس کے اندر تو یہ علم ہے۔ مطلب پہلے دبدبہ اور مقام تھا، جب بول دیا تو پھر وہ اس کا وہ مقام نہ رہا۔ اس لیے خاموشی جو ہے نا بغیر خوبصورتی کے خوبصورتی ہے، یعنی بغیر بناوٹی خوبصورتی کے بے مثال خوبصورتی ہے۔ اچھا دبدبہ ہے، جہو جلال ہے بغیر سلطنت کے۔ اب تو ہمارے بادشاہوں کا روب اس لیے آتا ہے نا کہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب کرسی سے اترتے ہیں تو پھر کوئی ان کو سلوٹ کرتا ہے؟
مطلب کرسی پر بیٹھ کر دبدبا جو بادشاہوں کا ہے، خاموش بندے کا بغیر کرسی بیٹھے دبدبا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی، ٹھیک ہے سبحان نا؟ اللہ. اللہ عبادت بغیر محنت کے، نہ نوافل پڑھے نہ ذکر اذکار کرے، خاموش رہے. کہتے ہیں نا ایک چپ سو سکھ. اللہ تو ایک خاموشی میں بے شمار فضیلتیں بھی ہیں اور ثواب بھی ہیں. اچھا قلعہ ہے بغیر دیوار کے، قلعہ، ٹھیک ہے جناب، بغیر دیوار کے خاموشی. بے نیازی ہے بغیر خوف کے، نہ ادھر کا خوف نہ ادھر کا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا. اللہ فروغ از کرامن کاتبین، اللہ اور فارغ ہے کرامن کاتبین. صاف ذرا جب ہم بولیں گے تو کرامن کاتبین کچھ لکھیں گے نا، تو جب ہم بولیں گے نہیں کرامن کاتبین تو پھر پینسل لے کر بیٹھے ہیں نا. ٹھیک ہے نا جناب. پوشیدن عیبہا، اور عیبوں کو چھپا دیتی ہے. ٹھیک ہے جناب. بیت بطبعم ہیج مسموع بہ لب بسن نمی آیت، خاموشی مانا دارت کے در گفتن نمی آیت. بطبعم پسند کی ہے میں نے، جب میری طبیعت نے کوئی مضمون بہتر، کوئی مضمون بہتر لب باندھنے کے، یعنی لب سینے کے، لب خاموش کرنے کے نہیں آئے. آپ فرماتے ہیں میری طبیعت میں جو مجھے پسند آیا ہے یہ جملہ، بے شمار میں نے مضمون لکھے ہیں. حضرت شیخ فرید الدین اطار سے رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن مجھے خاموشی سے بڑھ کر کوئی موضوع پسند نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ٹھیک ہے جناب. کیونکہ خاموشی حقیقت رکھتی ہے، کہ اتنی حقیقت رکھتی ہے جو جس طرح بندہ کہتا ہے یار میں اس کا بیان نہیں کر سکتا، در گفتن نمی آیا. جو کہنے حقیقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ خاموشی اپنے اندر کتنی حقیقت رکھتی ہے اور کتنا اپنے اندر مقام، فضیلت، جو جلال، خوبصورتی رکھتی ہے کہ میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا. سینہا را خاموشی گنجینہ گو ہر کند، لوگوں نے خاموشی کو سینوں کا خزانہ کہا ہے. لوگوں نے خاموشی کو سینوں، یہ سینہ ہے نا، سینے کا خزانہ کہا ہے. کہ ہمیشہ علم کا خزانہ کہاں ہوتا ہے؟ سینے کے اندر ہوتا ہے. ولایت کا خزانہ، معرفت کا خزانہ، علم کا خزانہ، ہر چیز کا خزانہ انسان کے سینے کے اندر ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک کا محبوب، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہ کھولا؟ اللہ ٹھیک ہے جناب. یاد رکھتا ہوں میں یہ موتی اس نقطے کو مکمل، یعنی آپ فرماتے ہیں میں اس کو بہت بڑا ایک نقطہ سمجھتا ہوں جس کا سپی سے بھی، سپ کہتے ہیں جو وہ لال پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ میں اس کو اہم سمجھتا ہوں. سپ کی بلا کیا طاقت ہے. آخری بات یہ ہے نقل است کے ورسیدن ازمانہ بلوغ چیست، نقل کیا ہوا ہے، پوچھا گیا ہے کہ بلوغت کب ہوتی ہے، جب بلوغت کی کیا نشانی ہے. ٹھیک ہے جناب. فرمایا ہے فرمود دو معنی دارت، دو معنی بیان کیے گئے ہیں بلوغت کے، بالغ ہونے کے. یکی کہ از مرد منی برو آیت، انسان پوچھتے ہیں کہ انسان کب بالغ ہوتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں بلکہ شریعت فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جب وہ علامتوں تینوں میں سے ایک ظاہر ہو جائے تو وہ لڑکا بالغ سمجھا جائے گا. ایک یہ جو منہ ناف ہوتے ہیں، بلا منہ بغل ہوتے ہیں، یہ آ جائے، یا منہ زیر ناف بال، یا انسان کو پہلی مرتبہ احتلام منی برو آیا، جب انسان کا مادہ منی باہر آ جائے. ان تینوں میں سے جب کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو سمجھو لڑکا بالغ. جب بالغ ہو جاتے اس پر شریعت لازم ہو. یقین کریں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، سمجھدار لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بچوں کو نہیں اٹھاتے نماز کے لیے. بچے یعنی بالغ ہو چکے ہیں، سن بلوغ میں آ چکا ہے. شریعت نے بالغ کی جو عمر رکھی ہے نا، لڑکی کی کم سے کم جو عمر بلوغت کی ہے وہ کم سے کم 9 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 12 سال ہے.
زیادہ سے زیادہ، یعنی 12 سال کی لڑکی ہر حال میں بالغ ہو جائے گی بس. جو لڑکے کی ہے وہ کم سے کم 12 سال، زیادہ سے زیادہ 15 سال. اسی عمر میں لڑکا ہر حال میں بالغ ہو جائے گا. تو بات عرض کر رہے ہیں کہ میں والدین کو دیکھتا ہوں وہ بچوں کو نماز نہیں پڑھا رہے ہوتے. بھی کیوں بھائی؟ بس کل سے پھر رات ان کو آج کل پیپر ہو رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، رانگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو یہ رات پڑھتے رہے، بنڈل بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں جگایا. تو سوچ آتی ہے، سوچنے سے آتی ہے، معنی پتہ چل جاتا ہے جب بندہ بار بار اس کو سوچتا ہے. تو اس لیے میں نے نہیں اٹھایا. یعنی اب وہ اپنے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. در حقیقت وہ اپنے بچے کے ساتھ وفا کر رہا ہے، بلکہ ظاہراً وفا کر رہا ہے، حقیقت میں بچے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تیرا کہاں گیا پیا، تیرا کہاں گیا نیشنل ماڈل میں پڑھانے کا، تیرا کہاں گیا بیکر میں پڑھانے کا. اس کو تو رعایت دے رہا ہے کہ یہ جاگتا رہا، اس لیے نماز کے لیے نہیں اٹھایا. جب نماز اس پر فرض ہو گئی تو آپ سنتے ہیں کہ ایک نماز قضا کرنے کا جو حقبہ قرآن پاک فرماتا ہے اس کو 70 سال جلنا پڑے گا، جو 70,000 سال جلنا پڑے گا ایک نماز کی قضا. ادھر تو ظاہراً تو اس کی وفا کر رہا ہے، تو حقیقت میں تو اس کو جہنم میں دھکیل رہا ہے. اللہ تے معلوم ہوا کہ والدین جو شیطانی سوچ رکھ کے بچوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، در حقیقت وہ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. نماز کے لیے جو نہیں اٹھا رہا ہے بچے کے ساتھ ظلم ہی ہے نا. اس پر جہنم کی آگ عذاب اس پر لکھا جا رہا ہے نا. یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی وفا ہے؟ اچھا جناب، آخری بات یہ ہے کہ ایک تو مرد منی سے بہر ہے، دوسرا یہ کہ منی مرد سے بہر ہے. یعنی جب انسان کو پہلے دفعہ احترام ہو، یہ تو ہوگی ایک علامت. دوسرا جب انسان سے برداشت نہ ہو، کسی سے زیادتی کر بیٹھے، تو تب سمجھو وہ بالغ ہو گیا. یہ 100 نصیحتیں تھیں جو ہم نے آپ سب مہربانوں کی خدمت میں پیش کی. یہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 15 میں آخر میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو 100 نصیحتیں فرمائی تھیں، ہم نے آپ کے سامنے وہ بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صدق و اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.